ماہ مبارک محرم الحرام سن 1438 ہجری کا آج الحمدللہ پہلا جمعۃ مبارک، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کے ساتھ عطا فرمایا، نماز جمعہ عطا فرمائی، سارا دن اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ماہ محرم جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس ماہ محرم کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری غلط باتیں جن کا حقیقتوں کے ساتھ، سچائیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہیں۔ انہی چند باتوں کی میں آپ کی خدمت میں کچھ اصلاح عرض کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کروائے۔ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات، اور خصوصیت کے ساتھ خواتین کے ذہنوں کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ عید قرباں کا، بقرہ عید کے موقع پر جو اللہ کا خاص تحفہ ہے بقرہ عید کا گوشت، اسے 10 محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے، اس واسطے کہ اگر قربانی کے گوشت پر 10 محرم کی تاریخ گزر گئی تو یہ گوشت حرام ہو جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں رہتا۔ یہ خیال، یہ بات بالکل غلط، بالکل غلط، بالکل غلط، بالکل غلط۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، یا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ماہ مبارک محرم میں حلیم کا پکانا خاص طور پر بڑے ثواب کا ذریعہ ہے، بڑے ثواب کا ذریعہ۔ اور اس کے پیچھے لاجک کیا بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ میدان کربلا میں بی بی زینب نے رضی اللہ تعالی عنہا نے پتیلی کے اندر لکڑی، کنکر، لوہا اور نہ جانے جو کچھ آیا وہ انہوں نے پتیلی میں ڈالا، آگ پہ چلایا، جب اس کو اتارا تو حلیم پک کے تیار ہو گئی تھی۔ یہ بات بالکل غلط ہے بھائی۔ کھانے پینے کی چیز آپ جب چاہیں کھائیں، جب چاہیں آپ کا جی چاہے۔ میں تو بس ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مقابلہ کرنا نہیں چاہتا۔ بقرہ عید کے 1 ہفتے کے بعد 18 ذی الحج 40 دن کا پیاسا عثمان غنی بھی شہید ہوا تھا، ان کے ثواب کے لیے کسی نے 1 چمچہ برابر بھی حلیم پکائی؟ کیا 1 گلاس شربت کا یا دودھ کا کسی نے تقسیم کیا؟ تو یار یہ ایک آنکھ میں لہر بہر، دوسری میں خدا کا قہر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ماہ محرم کے اندر یہ تصور کرنا کہ حلیم پکانا کوئی خاص ثواب کا کام ہے، بالکل غلط خیال ہے۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ وہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے کے اندر ڈال دیا گیا، بٹھا دیا گیا، وہ کیا؟ محرم، سفر، یہ 2 مہینے منحوست کے، نحوست کے مہینے ہیں۔ شادی، بیاہ، نیا مکان، نئی دکان، کوئی افتتاح کرنا، کوئی سفر کرنا، ان مہینوں میں ناجائز، ایسی کوئی بات نہیں، قطعی طور پہ کوئی بات نہیں، بالکل کوئی بات نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی بات نہیں۔ ماہ محرم کے اندر نکاح کرنا، ماہ محرم میں شادی کرنا، ماہ محرم میں نیا مکان خریدنا، نئی دکان خریدنا، سفر کے مہینے میں کوئی سفر کرنا اور کوئی کام کرنا، ان چیزوں کا نحوست یا بھاگیوانی سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ نحوست ہے نا، اگر کسی چیز میں نحوست انسان کے گناہوں میں ہے، نحوست شراب میں، نحوست جوئے میں، نحوست غیبت میں، نحوست جھوٹ میں، نحوست حرام میں، نحوست ملاوٹ میں، نحوست جھگڑے میں۔ نہ محرم کے اندر، نہ سفر کے اندر، نہ کسی اور مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے یار، نکالو اس بات کو اپنے ذہن سے آپ۔ اور 9-10 محرم کو شادی نہ کرنے کی وجہ 8 سے لے کے 7-9 محرم تک جو وجوہات ہیں، وہ بازار کے دروازوں کا بند ہونا ہے، ماحول کا خطرناک ہونا ہے۔ شرعی طور پر میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی تاریخ شرعی طور پر ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم کو شریعت کی طرف سے کوئی حکم ایسا دیا جائے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آج کی تاریخ میں شادی کرنا حرام ہے۔ ہاں، کوئی انسان کرنا چاہے الگ بات ہے، نہ کرے ایک دیگر بات ہے، مگر شرعی طور پر کوئی تاریخ ہمارے پاس ممانعت والی نہیں ہے کہ اس تاریخ میں شادی کرنا، مکان کا خریدنا، دکان کا بیچنا یہ حرام یا ناجائز ہے، ایسی کوئی بات ہمارے پاس نہیں ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات کہ جیسے بقرہ عید کے بعد فوراً شادی ہوئی تو بعض گھرانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ شادی کے بعد جب پہلا محرم آ جائے تو کم از کم 10 دنوں تک لڑکی کو اس کے میکے بھیج دیا جائے، اور اس کو اس کے میکے بھیجنے کے پیچھے جو لاجک بیان کی جاتی ہے وہ کیا؟ تاکہ ان ایام میں میاں بیوی باہمی ملاقات نہ کر سکیں۔ یہ خیال سراسر غلط، شرعی طور پر 100% ناجائز اور بالکل غلط خیال، بالکل غلط خیال۔
بالکل غلط خیال۔ اسی طرح بعض گھرانوں کے اندر یہ رواج ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی، کہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو بعض گھرانوں میں اہل سنت والجماعت میں لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ تاثر ہے کہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو چرپائیاں الٹی کر دی جائیں، چرپائیاں الٹ دو۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ اسی طرح بعض گھرانوں کے اندر، بعض لوگوں کے اندر یہ رواج ہے، آپ کے ہاں بھی اب لوگ آنا شروع ہو جائیں گے بیل دے کر، دروازہ بجا کر کے، جناب دیں کچھ اللہ کے نام پر، بھی کیا مسئلہ ہے یہ ہمارا یہ بچہ نہیں ہوتا تھا، ہم نے منت مانی تھی کہ 18 برس تک امام حسین کے فقیر بنا کے کھلائیں گے۔ واہ بھائی واہ، بچہ تمہارا بھیک ہم دیتے پھریں، یہ کہاں کی انسانیت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صدقہ خیرات بھیک ان چیزوں سے اچھے بھلے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، اور وہاں پر یہ کہنا کہ امام حسین کا فقیر، امام حسن کا فقیر، اس کی شرعی طور پہ کوئی اصلیت نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ نہ دیں، وہ بے شک کہتا رہے جی یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، خواہ مخواہ کے لیے یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ایسا ہونا شروع ہو جائے تو ہر انسان کھڑا ہو جائے یہ کام کر کے، مانگنے کا، بھیک منگی پنے کا، ڈھونگ بنے کا، لوگوں نے ایک پاکھنڈ اور ڈرامہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی فقیر شقیر نہیں کسی کا، سب بیکار کی باتیں، کوئی اس کے اندر اصلیت اور حقیقت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا ہم نے یہ پڑھا، یہ سنا، یہ کہا کہ صاحب 10 محرم کے دن جو شخص اپنی آنکھ میں سرما لگاتا ہے پورا سال اس کی آنکھ میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں اس کی بھی، ایسے ہی پھل جھڑی پٹاخہ شب برات کا چھوٹا ہوا ہے، چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہوا ہے۔ کوڑی کیسے بنتی ہے؟ ایسے بنتی ہے نا، آپ کسی ایک جگہ لا کے شاپر پھینکیں کوڑے کا، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا، اور 5ویں دن پوری گلی کا کوڑا وہاں پہ جمع ہونے لگتا ہے۔ بس یوں ہی کوئی ایک انسان ایک پھلجھڑی چھوڑتا ہے، اگلا اس پہ مکھی مارتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اور وہ بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، بڑا پہاڑ بن۔ ہاں، جتنی بات بعض روایات میں آتی ہے، بعض روایات میں گو کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ روایات ضعیف ہیں، یعنی کمزور درجے کی، لیکن بہرحال بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ 10 محرم الحرام، جس کو عاشورہ کہتے ہیں، 10 محرم الحرام کو جو شخص اپنے گھر والوں پر، اہل خانہ پر دسترخوان کشادہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ عام دنوں میں گھر میں ایک کھانا پکتا ہے، اس دن وہ 2 یا 3 کھانے پکا لیتا ہے، تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو انسان 10 محرم الحرام کو اپنے گھر کے دسترخوان کو کشادہ کرتا ہے، اللہ اسے پورے سال گھر کی کشادگی عطا فرماتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے، جو آتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دی۔ جس چیز کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کی بعض روایات میں وہ بات آتی ہے، وہ ذکر کر دیا، مگر جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کو خواہ مخواہ کے لیے، خدا کے لیے مسلط نہ کریں۔ اگلی بات وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان محرم کے 10 اور 9 اور 10 کا 10 اور 11 یہ روزے رکھا کرتے تھے، یہ روزے رکھے جاتے تھے۔ یہودیوں نے ایک روزہ رکھا، صحابہ حضور کے پاس ہے حضرت، یہودی کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ نے جناب موسیٰ کو پانی کے ذریعے سمندر کو خشک کر کے نجات دی تھی، اس لیے روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کی محبت کا حق ان سے زیادہ ہم پر ہے، لہٰذا اگر اگلے سال ہم رہے تو پھر ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے، ہم 2 روزے رکھیں گے، یا 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا۔ تو لہٰذا اگر کوئی مسنون کام کرنا چاہتا ہے تو 9 یا 10 کا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ اگر گرمیاں نہیں رکھ سکتا کوئی حرج کی بات نہیں، نفلی روزہ ہے، فرض و واجب نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ، خصوصاً عورتیں، ہم مرد تو گھر میں آ گئے نا، گھر سے نکل آئے کاروبار کے لیے، ہمیں نہیں پتا پیچھے خواتین کیا کر رہی ہیں۔ ایک آئی، اس نے دوسری کو پٹی پڑھا دی، اس نے تیسری کی کہانی سنا دی، اس نے آ کے کہا کہ جانتی ہو، اچھا تمہارے گھر میں اب تک بیٹا نہیں ہوا؟ اللہ اللہ اللہ، بیٹے کے بغیر تو گھر سونا، کہیں تمہارا مرد کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ میں بتاؤں وہ فلاں 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 کی بیٹی، فلاں کی پوتی، فلاں کی نواسی، فلاں کی پڑپوتی، میری بڑی اچھی جاننے والی، وہ فلاں جگہ سے جلوس گزرے گا، اس جلوس کے اندر فلاں فلاں چیز ہوگی، فلاں فلاں حیوان ہوگا، اور اس حیوان کے گلے میں جا کر تم ایک ہار ڈالنا، اس کے بعد بیٹا ہو جائے گا۔ واہ بھائی واہ۔ اب اس نے اس بات کو سنا، اور سننے کے بعد اپنے میاں کے کمر پہ کاٹی پیاس اور پہنچ کے ماں پھول ڈالنے کے لیے۔ کسی اور نے آ کے بتایا، اچھا اوہو آپا نجمہ تمہاری بچی کا رشتہ نہیں ہوا اب تک؟ اللہ اللہ اللہ، یہ تو بڑی عمر کی ہو گئی، اتنی بڑی عمر کی،
اوہو، اچھا رشتہ کوئی نہیں بتانا، رشتہ نہیں بتانا، انگلی کرنی ہے، چابی بھرنی ہے، کیا کروں میں؟ اچھا وہ آپا سریا ہے نا، وہ 7ویں تاریخ کو وہاں پہ مہندی نکلتی ہے، انہوں نے مہندی نکال کے پتہ نہیں کہاں انگلی بھر بھر کے لگایا، انگوٹھا لگایا، انگلی لگائی، ان کی ساری بچوں کا رشتہ ہو گیا، واہ بھائی واہ، لہٰذا تم بھی چلی جاؤ۔ اب وہ جا کے مہندی کی انگلیاں لگ رہی ہیں، دھکے پڑے، یار کوئی عقل کرو، شعور کرو، کوئی عقل و شعور ہو۔ کوئی کسی کے نیچے سے گزر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر سے نکل رہا ہے، یعنی عقل و شعور ہی نہیں، عقل و شعور ہی نہیں۔ جس وقت کے اندر ایسا ہوتا تھا نا کہ یعنی زیادہ سختیاں نہیں تھی، اور جب یہ جلوس وغیرہ گزرا کرتے تھے تو بچپن میں ہم بھی بچوں کے ساتھ جا کے دیکھتے تھے، کوئی پابندی تو ہوتی نہیں تھی، دکانیں بھی کھلی، بازار بھی، اپنا کام کرتے جاؤ، گزرتے جاؤ جو کچھ بھی کرنا ہے۔ تو اس وقت میں بھی یہ سلسلہ تھا، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں واللہ عالم اس میں حکمت کیا ہوتی ہے، مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آ سکی، مجھے پتہ ہی نہیں لگ سکا۔ تو اسی طریقے سے وہ ایک جگہ پہ پہنچ کر جناب وہ انارکلی کے بالکل آخری موڑ پر پہنچنے کے بعد بے شمار خواتین کا ہجوم تھا، اور وہ سب کی سب نیچے سے گزر رہی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ایک صاحب کھڑے ہیں، بس وہ گزارے جا رہے ہیں۔ اب وہ تو بھائی حیوان تو حیوان ہوتا ہے، پتہ نہیں اس حیوان صاحب کو کیا کچھ ہوا کہ قدرتی طور پر ان کے اندر جو کچھ محفوظ تھا وہ سب کچھ باہر نکل آیا۔ اب اس کے بعد کوئی خاتون گزرنے کی کوشش نہیں فرما رہی کہ اب گزرے تو کیسے گزرے، اس لیے کہ پہرے دار سامنے کھڑا ہے۔ تو اب تک یہ حکمت میری سمجھ میں نہیں آ سکی، یہ میری لاجک سمجھ میں نہیں آ سکی کہ نیچے سے گزرنے کا کیا معنی، کیا معنی۔ اب اگر کچھ معنی ہے تو وہ معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور بات اصل میں اتنی ہے یار، وہ جو اقبال نے کہا تھا اور کیا خوب کہا تھا، یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک مرتبہ پکے دل کے ساتھ جو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، اللہ در در کی بھیک منگواتا ہے اسے، اور ایک مرتبہ جو ایک سچے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اسے پروردگار عالم در در کی بھیک مانگنے سے بچا لیا کرتا ہے، روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی بدعات، اور ہاں ایک فائدہ ہے بہت بڑا، فائدہ ہے بہت بڑا، ہم اتنے سارے مسلمان، روزے بھی آ گئے، عید بھی آ گئی، بقرہ عید بھی آ گئی، ہماری اوقات تو ٹکے کی بھی نہیں، 2 ٹکے کی بھی نہیں۔ ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، پھٹے پرانے جہاں پر اتنی چیپیاں لگنی ہوتی ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں کے آنے سے پہلے سڑکیں ضرور درست ہو جاتی ہیں۔ یہ فائدہ بہرحال بہت ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پہ گزرتے گزرتے موٹر سائیکل پر میرا خیال ہے اگر کوئی عورت امید سے ہو نا، اور وہ لاہور انارکلی سے لے کر اور سمنا آباد تک 2 مرتبہ چکر لگائے تو بغیر ہاسپٹل کے ڈیلیوری ہو جائے گی۔ تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ سڑکوں کے ٹوٹے جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں، کم از کم یہ ضرور خیر کا کام ہو جاتا ہے۔ تو بھائی بات اصل میں اتنی ہے کہ جو بدعات ہیں ان سے بچیں، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو سنت کے مطابق اعمال ہیں ان اعمال کو اختیار کیا جائے، ان کاموں کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ اور باقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، اس قربانی سے کون بدبخت ہے جو انکار کرے گا، اور دنیا میں کون بد نصیب انسان ہوگا جو معاذ اللہ یزید کا رتبہ حسین سے اونچا کرے گا۔ وہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا یزید کا کیا مقام، حسین کی کیا شان۔ حسین علی کا بیٹا، حسین فاطمہ کا بیٹا، حسین نبی کا نواسا، حسین خدیجہ کا نواسا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرزند دلبند، فاروق اعظم کا دور، فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ دوڑتا ہوا آیا، ابا جان، جی بیٹا کیا بات ہے؟ ابا حسین کہتا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو، غلاموں کی اولاد ہو، آپ امیر المومنین، اور وہ کہتے ہیں غلاموں کی اولاد۔ فاروق اعظم نے کہا جاؤ بیٹا حسین کو بلا کر لاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، آ گئے، ڈر بھی رہے تھے کہ یار اپنے ابا کے پاس لے کے جا رہے ہیں، بیٹھ کھڑے ہو گئے۔ فاروق اعظم نے پوچھا بیٹا حسین کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ تم ہمارے غلاموں کی اولاد ہو؟ اب یہ بچہ عام بچہ تو ہے نہیں، دنیا کے بچے پیدا ہوتے تو گھٹی میں بہت بڑی نعمت ملی تو کیا، زمزم مل گیا، شہد ملا کر۔ یہ دونوں بچے کائنات کے خوش نصیب وہ بچے تھے کہ پیدائش کے بعد بطور گھٹی کے سرکار دو جہاں سرور سروراں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا خانہ رحمت کا دروازہ کھلا، چشمہ رحمت باہر نکلا، اور نبی علیہ السلام نے فیضان رحمت کا یہ چشمہ حسن اور حسین کی زبان میں داخل فرما دیا۔ اور جب تک ان بچوں نے خود سے حضور کی زبان کو چھوڑا نہیں، حضور نے زبان باہر نہیں نکالی،
اور بقول شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں اولاد حسین اور حسین نے جو 3 دن تک پیاس برداشت کی اور صبر کے ساتھ رہے، فرماتے یہ اثر تھا حضور کی اس زبان کا جو پیدائش کے وقت میں حضور نے حسین کے منہ میں داخل فرمائی تھی۔ یہ بچے تو وہ پروردہ، یہ بچے تو اس درسگاہ کے پروردہ، سچائی جہاں کی غلام، صداقت جہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ حسین بولے کہ جی میں نے کہا ہے کہ تم ہمارے غلاموں کی اولاد ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا عبداللہ جلدی سے کسی لکھنے والے کو بلاؤ، کسی کتابت والے کو بلاؤ، لکھنے والے کو، اور لکھ دو یہ بات، اور بیٹا حسین اس کے نیچے اپنے نام کا دستخط کر کے لکھ دینا کہ واقعتاً عمر اور عمر کا سارا گھرانہ محمد کے اہل بیت کا غلام تھا، اور مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد یہ کاغذ میرے کفن پہ رکھ دینا، اس لیے کہ محمد و اہل بیت محمد کی غلامی یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ شاہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد گرامی حضرت مجدد لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں، فرماتے میرے والد محترم ہمیشہ ہمیشہ جب کبھی بھی گفتگو فرماتے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، آخری وقت آیا، آخری وقت، اور فرماتے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ میرے والد گرامی یہ فرماتے تھے کہ اہل بیت کی سچی محبت ایمان پہ خاتمے کا، جنت میں داخلے کا ثبوت ہے، سچی محبت۔ فرماتے میرے والد صاحب کا آخری وقت آیا، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، مجدد کہتے ہیں، ابا جان آپ زندگی بھر ایک بات فرماتے تھے کہ اہل بیت کی پکی سچی محبت ایمان پہ خاتمے کا اور جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ابا جان نے مجھے قریب کر کے کہا کہ بیٹا احمد، نام تھا احمد فاروقی، مجدد الفسانی کے نام سے مشہور ہوئے، بیٹا احمد جو تم کو زندگی بھر بتاتا رہا اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، گلستان و بوستان والے، سلسلہ نقشبندیہ کے امام، ان کی طرف گلستان کا وہ شعر، شور آفاق شعر منسوب ہے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اے اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا تصدق و توسل ہے کہ خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے گا۔ اہل بیت اطہار کی محبت، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما گئے، اور جاتے جاتے ایک پیغام دے گئے، عجیب پیغام دے گئے، اور وہ کیا تھا؟ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ وہ نماز عشق ادا کر کے سر سجدے میں رکھ کر تن سے جدا کروا کے چلے گئے، اور اپنی اولاد و ذریت کو بہترین اخلاق پہ چھوڑ کے گئے، بہترین اخلاق پر۔ کیسے اخلاق؟ حسین کے بیٹے زین العابدین بیمار کربلا آ گئے مدینے میں، ہر سال میں 2 مرتبہ خیرات بانٹتے تھے، رمضان میں بہت زیادہ خیرات بانٹ رہے ہیں۔ زین العابدین حسین ابن علی ابن الحسین ان کا نام تھا، دادا کے نام پہ نام تھا، علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے حسین، علی کے پوتے، کربلا کے میدان سے بچنے والے آخری بچہ، نوجوان مرد جس کی نسل سے اللہ نے تمام سادات کو چلایا۔ تقسیم کر رہے ہیں، راشن پیک بنا ہوئے۔ ایک آدمی آیا، اس نے زین العابدین کو دیکھا، دیکھ کے ذرا اور پردہ کر لیا، چادر آگے کر لی۔ یہ تھے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ 5 فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ یہ حسین کا بیٹا 500 نوافل پڑھتا تھا، 500 نوافل پڑھتا تھا، 500 نوافل۔ یہ حسین کا بیٹا فوت ہونے کے بعد کمر پہ دیکھا کالے کالے دھبے پڑے تھے۔ ان کے بیٹے محمد الباقر نے کہا کہ یہ میرے ابا کا اور اللہ کا راز تھا، بتا رہا ہوں، غریبوں کے دروازے پر آخری وقت تک ان کے راشن کو کندھے پہ اٹھا کے پہنچاتے تھے، یہ اس کے بوجھ کے نشان ہیں، اور کہتے تھے کسی کو بتانا مت۔ یہ حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، فاطمہ کا پوتا، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں سب کو، ایک ایک 2 2 ایک ایک کر کے دے رہے ہیں۔ ایک آیا، اس نے ایسے چادر کی دی،
کہا کہ اسے ایک نہیں دو دے دو. اس نے 2 تھیلے پکڑے, ایسے ایسے کانپنے لگا, چادر ہٹا دی. 2 دے رہو, مجھے پہچانا نہیں. مسکرائے, کہنے کہ تجھے نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا؟ تجھے تو اچھی طرح پہچان لیا, جیسے کمرے میں آیا تھا تبھی پہچان لیا. کیسے پہچانا؟ فرمایا تو وہی بدبخت ہے نا جب میرے ابا شہید ہو گئے, میرا بھائی قتل ہو گیا, چھوٹا بڑا سارا, اور جب لٹا پیٹا قافلہ جا رہا تھا تو وہی تھا نا جو پیچھے سے مجھ پر پتھر مار رہا تھا, تو وہی تھا. کہنے لگا پہچان لیا, پھر بھی 2 تھیلے دیے. کہنے لگے اسی لیے تو دیے تاکہ جانے کے بعد تجھے پتا چلے کہ یہ ہے محمد کا گھرانہ, یہ اہل بیت محمد کا گھرانہ ہے جو پتھر مارنے والوں کو ایک نہیں 2 انعام دیا کرتے ہیں. اگر میں تیرے پہ سختی کرتا تجھ میں مجھ میں فرق کیا رہ جاتا؟ میں محمد کا گھرانہ ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا پوتا ہوں, مجھ میں تجھ میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو یہ تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرآن پڑھنے والے حسین. کوئی معمولی شخصیت, کوئی چھوٹی شخصیت, کوئی چھوٹا سا آدمی حسین صرف 10 دن کے کربلا کا نام نہیں. حسین وہ تھا یار جس نے 55 حج پیدل چل کے کرے ہیں, 55 حج پیدل چل کے کیے. حسین وہ ہے. آج قرآن پاک کے لہجے پڑھے جاتے ہیں, یہ فلانا لہجہ, فلانا لہجہ, فلانا لہجہ, فلانا لہجہ. آپ کسی قاری کے پاس جائیں جو قرات کی شعبوں سے واقف ہو, جا کر کہیں اسے کہ ہمیں سناؤ حسینی لہجہ, حسین کا لہجہ. یار حسین نے قرآن ایسا پڑھا کہ قرآن پڑھنے کا لہجہ حسین کے نام سے منسوب ہو گیا. آپ اسے سنیں, درد دل کے ساتھ سنیں, اپنے کلیجے پر قابو نہیں رکھ سکیں گے آپ. درد ہے, سوز ہے اس کے اندر. حسینی لہجہ, حسین کے ساتھ منسوب ہے وہ لہجہ, یہ حسینی لہجہ کہلایا. قرآن پڑھا تو ایسا پڑھا کہ ایک لہجے کو ایجاد کر دیا. سخاوت کی تو کیسی, اخلاق تھے تو کیسے, ایمان تھا تو کیسا, کہ انسان عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ بچے ہیں, یہ زمین پر چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا آسمان سے اترے ہوئے روشن ستارے ہیں. محبت کا عالم کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں. حضور جیسا سنجیدہ آدمی ہو سکتا ہے کوئی؟ کتنا سنجیدہ حضور علیہ السلام, کوہ گراں منبر پہ بیٹھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے. دونوں بچے سال کی چھوٹ بڑائی, گھومتے گھماتے مٹکتے پھدکتے. اب میں کیا بتاؤں کہ وہ بچے تھے کیا, جن بچوں کی اماں کا نام فاطمہ تھا, جن بچوں کی نانی کا نام خدیجہ تھا, جن بچوں کے نانا کا نام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا حسن کیا بیان کروں میں. صحابہ کہتے ہیں یہ دونوں بچے جو تھے نا, سر سے لے کے سینے تک حسن, اور سینے سے لے کر ٹانگ تک حسین. یہ حسن اور حسین, ان دونوں بچوں کو جوڑ لو تو چلتی پھرتی تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, چلتی پھرتی تصویر مصطفیٰ. یہ دونوں بچے جڑ کر, چھوٹے چھوٹے بچے چلتے آ رہے ہیں, لڑکتے پھڑکتے گرتے پڑتے. اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے امام, 1.25 لاکھ نبیوں کے امام منبر پہ بیٹھے تھے. کھڑے ہو کے نیچے آ گئے, تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے, بچوں کو اٹھا کے گود پہ بٹھا لیا. فرمایا یار یہ بچے جب گرتے ہیں نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ تو نے سچ کہا ہے کہ یہ مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے. یہ حسین اور یہ حسن گرے ہوئے تھے, آتے ہوئے لڑک کر گر پڑے. میں منبر پہ بیٹھ نہ سکا, منبر سے اتر کے آئے, گود میں اٹھایا کہ میں انہیں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا, نہیں گرتا ہوا برداشت کر سکتا. فجر کا وقت, اٹھا رہے ہیں نبی علیہ السلام, دروازہ بجا بجا کے اٹھا رہے ہیں کہ اٹھو نماز کے لیے. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر گئے. کھٹ 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 کنڈی بجائی زور سے. فاطمہ نکل کے آئے. ابا جی کیا ہوا؟ فاطمہ کیا بات ہے؟ ابا جی کیا ہوا؟ فاطمہ کیا بات ہے؟ جی ابا جی کیا فرمائیں. فاطمہ آج عجیب بات ہے, مجھے اچانک میں بیٹھا تھا لیٹا تھا, مجھے حسین کے رونے کی آواز آئی. کیا بات ہے؟ ابا جان شرارت کر رہا تھا, مارا ہے. فاطمہ آئندہ اسے مارنا نہیں, اس کے رونے کی آواز محمد کے دل کو دکھا دیتی ہے. ماں فاطمہ جیسی بیٹے کو اگر تھوڑا سا مارے تو محمد کا کلیجہ دکھ جاتا ہے. جب کربلا کے میدان میں اسی محمد کے بیٹے کا گلا کٹا تو محمد کیسے دکھے ہوں گے, جب ظلم ٹوٹا تو کیسے دکھے ہوں گے. اور جن ظالموں نے یہ کام سر انجام دیا
ان کا بارگاہ خداوندی میں انجام کیا ہوگا؟ ان سے محبت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ ان سے چاہت و الفت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا ہے، فرزند رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاندھے کی سواری کرواتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن حضور نے ادھر حسین بٹھائے ادھر حسن بٹھائے، دونوں چلے آ رہے ہیں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے، اور حضور کی لمبی کالی سیاہ گھنا گھٹا ٹور زلفیں، جن کی خدا قرآن میں قسم کھاتے ہیں واللیل، قسم ہے مجھے محمد کی زلفوں کی جو رات کی سیاہی کی طرح چھا جاتی ہیں۔ وہ زلفیں صحابہ ان دونوں نے شہزادوں نے پکڑ رکھی ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا اور میں نے دیکھ کے کہا واہ بھائی واہ، شہزادوں تمہاری سواری کیسی پیاری۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم نے سواری کو تو دیکھا، یہ نہیں دیکھا سوار کیسی شان والے ہیں، سوار کس شان والے ہیں۔ کوئی اندازہ تو لگائے، محبت کا، پیار کا اندازہ لگائیں۔ ہمیں اپنے بچے سے محبت ہے، میرا بیٹا ہے، نواسا ہے، یہ میرا پوتا، یہ میرا بھانجا، میرے بڑی محبت والا، میں نے اپنی عزت، اپنا وقار، سب چیزوں کو رکھا ہو، بچوں کھیلیں، میں گھوڑا بن کے چل رہا ہوں، چار ٹانگوں پہ چل رہا ہوں، یار اندازہ تو لگاؤ، کبھی محبت کا اندازہ تو لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے امام، جن پہ اترتا تھا قرآن، وہ اپنے گھر میں چار پیروں پر ہاتھوں سے یوں کر کے چل رہے ہیں، آؤ حسین میری کمر کی سواری کرو، آؤ حسن میری کمر پہ سوار ہو جاؤ، یہ رتبہ۔ اور اس کے بعد کیسے دکھ کی اور درد کی بات کہ کلمہ پڑھنے والوں نے جو کلمہ پڑھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اذانوں کے اندر کہتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، انہوں نے اسی محمد کے نواسے کو خاک و خون میں تڑپا دیا، خاک و خون میں تڑپا دیا۔ حسین کا سر کٹ کے آیا، ایک محل کے اندر سر رکھا تھا، اور ایک بدبخت کٹے ہوئے سر پر ہونٹوں کی جگہ لاٹھی مار رہا تھا۔ حضور کے رشتہ دار، حضور کے صحابی انس رضی اللہ عنہ کہتے میں موجود تھا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا رک جا، تھم جا، خبردار ان لبوں کے اوپر چھڑی نہ مار، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا کہ ان لبوں کو میرے نبی چوما کرتے تھے، بارہا مرتبہ دیکھا چوما کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انس کہتے ہیں اللہ کی قدرت، ایک سال گزرا، ایک سال کے بعد وہی محل تھا، وہی محل تھا، اور میں اسی محل کے اندر موجود تھا۔ وہ شخص، وہ گورنر جس نے حسین کے لبوں پر چھڑی ماری تھی، آج اسی جگہ اس کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا۔ انس کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ نقشہ اپنی کیفیت میں دیکھا۔ جس شخص نے جناب حسین رضی اللہ عنہ پر پانی بند کیا، ایک ایسے مرض کا شکار ہوا کہ جس مرض کا کسی کے پاس علاج نہ تھا، اور وہ کیا مرض تھا؟ استسقا، پیاس، پیتا جا رہا ہے پانی، پیتا جا رہا ہے، اتنا پانی پیا، اتنا پانی پیا کہ معدہ پھٹ گیا، معدہ پھٹ گیا، پھیپھڑے پھٹ گئے، پیاس نہیں بجھی، اور یوں ہی سب کچھ ہوا کہ ختم ہو کے برباد ہو گیا، مر گیا، جہنم کی موت چلا گیا۔ تو حسین حسین ہے، کیا حسین کا رتبہ، کیا حسین کی شان، کیا حسین کے والدین، کیا حسین کے اعزاء و اقربا، ان کا تو مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کس میں یہ مجال، کس میں یہ جرأت ہے؟ مگر ہاں میرے دوستو یاد رکھنا کہ اہل بیت کی وہ محبت جو صحابہ سے دور لے جائے وہ قابل قبول نہیں، اور صحابہ کی وہ محبت جو اہل بیت سے دور لے جائے وہ قابل قبول نہیں۔ ہم نے محمد کی محبت بھی کرنی ہے، صحابہ کی محبت بھی کرنی ہے، اہل بیت کی محبت بھی کرنی ہے، بنات سے محبت بھی کرنی ہے، ازواج کی عقیدت بھی رکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔